بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ارحم بعباده والصلاة والسلام على من ارسله اللہ بالحق الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده. قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. معزز خواتین و حضرات، رب کائنات جس گناہ کو کسی قیمت پر بھی معاف نہیں کریں گے اور اس گناہ کا مرتکب دائمی اور ابدی طور پر جہنم میں جلتا رہے گا، وہ شرک ہے. یہی ہمارا موضوع چلتا ہوا آ رہا ہے. آج کا ہمارا موضوع غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا، یہ شرک اکبر ہے. اور اس حوالے سے قرآن و حدیث کے بہت سارے دلائل. سب سے پہلے سورۃ الانعام کی 162ویں آیت مبارکہ اور 163ویں کا چھوٹا سا حصہ میں نے پڑھا ہے. اللہ فرماتے ہیں قل، آپ فرما دیں، ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیایا، اور میری زندگی، و مماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، کس کے لیے ہے جی؟ اللہ رب العزت کے لیے، جو کہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. لا شریک لہ، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے. پھر سورۃ الکوثر کی دوسری آیت مبارکہ ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس آپ اپنے اللہ کے لیے نماز پڑھیں اور اللہ کے لیے قربانی دیں. نحر جانور ذبح کرنے کو کہتے ہیں. تو ان دونوں مقامات پر اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر اس بات کا ہمیں حکم دیا کہ ہم نماز اور قربانی کو صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص کرتے ہیں. یہ دونوں عبادات ہیں. اور اسی مناسبت سے صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ موجود ہے. 1978ویں حدیث، حوالہ نوٹ کر لیجئے گا. حدیث لمبی ہے لیکن اس کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور حدیث کے راوی بھی کوئی عام ہستی نہیں، رب کائنات کی یہ قدرت ہے. رب کائنات نے اس حدیث کی روایت کے لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جس نے اللہ کے سوا کسی اور کے نام کا جانور ذبح کیا، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. اس سے مراد کوئی شخص کسی بت، کسی فوت شدہ بزرگ، کسی فوت شدہ نبی، کسی ولی کے نام پر جانور ذبح کرے تو یقینی طور پر یہ شرک اکبر ہے. اور اس سے اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام ناراض ہوتے ہیں. سورۃ البقرہ 173ویں آیت مبارکہ اللہ فرماتے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، رب کائنات نے تم پر حرام قرار دیا ہے سب سے پہلے مردار، اس کے بعد خون، اس کے بعد خنزیر کا گوشت، اور اس کے بعد پھر وہ چیز جو اللہ کے سوا کسی اور کا قرب حاصل کرنے کے لیے دی جائے. اب سوال ہے یہاں پر، رب کائنات نے 4 چیزیں ہمارے سامنے رکھی. سب سے پہلے مردار، کوئی جانور حلال کیوں نہ ہو، اگر مردہ ہے تو ہم اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کریں گے. خون مسلمانوں کے لیے حرام ہے، اور جدید سائنس میں یہ بتاتی ہے
کہ جو انسان خون اپنے معدے کے اندر اتارتا ہے، پتہ ہے آپ کو، اگر کوئی بندہ زخمی ہو جائے تو سب سے پہلے، میں نے بذات خود، یہ پچھلے رمضان کی بات ہے، یہاں پر ایک بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا، بے ہوش ہو گیا، تو پتہ یہ چلا کہ اس کے یہاں ماتھے پر چوٹ لگی ہے، تو بے ہوشی کی حالت میں ہی میں نے اس کو بٹھایا، اس کے ناک سے خون بہا، وہ بچہ تقریباً 2 دن ICU میں رہا، انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں، اور زندگی موت کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد بالآخر اللہ تعالیٰ نے اسے تندرستی عطا فرما دی، اور ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ جس آدمی نے بھی اس کا خون نکال دیا ہے، یہ بچہ اسی وجہ سے اللہ نے بچا لیا ہے۔ تو خون اگر جسم کے اندر چلا جائے تو انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے، اللہ نے اسے حرام قرار دیا۔ اسی طرح خنزیر کا گوشت۔ اب یہ دیکھیں، ان 3 چیزوں کے ساتھ اللہ نے چوتھی چیز جوڑی ہے، مردار، خون اور خنزیر کا گوشت۔ پھر فرمایا جو چیز اللہ کے سوا کسی اور کا قرب حاصل کرنے کے لیے دی جائے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے یہ لکھا ہے، حوالہ نوٹ کر لیجئے گا، حجت اللہ البالغہ پہلی جلد کا 121واں صفحہ، فرماتے ہیں من اقسام الشرک، عربی کتاب ہے شاہ ولی اللہ کی، اور عربوں کے ہاں کتابی شکیہ کتاب باقاعدہ مختلف جامعات میں پڑھائی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں انہم کانوا یتقربون الی الاصنام والنجوم بالذبح لاجلہم۔ شرک کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ وہ لوگ فوت شدہ بزرگوں کے بتوں کے نام پر، ستاروں کے نام پر ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ اور پھر اسی مناسبت سے یہ آیت مبارکہ بھی ذہن میں رکھیے گا، اللہ رب العزت سورۃ النساء کی 48ویں آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کو اللہ تعالیٰ کسی قیمت پر معاف نہیں کریں گے، باقی جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ سورۃ المائدہ کی 72ویں آیت مبارکہ ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار۔ جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا تو رب کائنات نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اسی مناسبت سے رب کائنات نے تذکرہ کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، یہ جو آیت نا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، یہ آیت مبارکہ بھی دراصل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک داستان کی ضمن میں آئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے اور اپنے والد سے یہ بات کہی کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کے نام پر تم جانور ذبح کرتے ہو، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں میں جانور ذبح کروں گا لیکن کس کو راضی کرنے کے لیے؟ اللہ کو۔ دوسرا مقام سورۃ الممتحنہ 4 آیت مبارکہ، رب کائنات فرماتے ہیں قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده۔ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان لوگوں کی بھی جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے چند لوگ تھے، اور انہوں نے کیا کہا؟ اپنی قوم سے کہا کہ جو تم کر رہے ہو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تم سے لا تعلق ہیں، ہمارے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض کا آغاز تب تک رہے گا جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہیں لے کر آ جاتے۔ تو حاصل کلام کیا ہے کہ جو انسان بھی غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرے وہ شرک کر رہا ہے، اور یہ شرک وہ ہے
جو کسی قیمت پر بھی اللہ ملک العلام رب ذو الجلال والاکرام جو ہے وہ معاف نہیں کریں گے۔ آپ یہ دیکھیں، آج ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، قرآن نے ایک اصول بیان کیا دوسرے پارے میں سورۃ البقرہ میں۔ رب کائنات فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنائے بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ وہ ویسی ہی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ کے ساتھ کی جاتی ہے۔ تو فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جن لوگوں کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن ہے وہ لوگ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں جی؟ اللہ رب العزت سے۔ اور یاد رکھیے یہ جو یہ قبروں کے نام پر مزاروں پر جا کر جانور ذبح کرنے کا تصور ہے نا، کسی کو پتہ یہ آیا کہاں سے ہے؟ یہ ہندوؤں سے آیا ہے۔ ہندوؤں کا آج بھی یہ عقیدہ ہے کہ دیوی کے چرنوں میں جا کر بلیدان دو، بھگوان تم پر کرپا کریں گے کہ تم جا کر ذبح۔ اور پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس سے آگے یقیناً آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ ایک آدمی نے اپنا بیٹا ذبح کر دیا۔ کس لیے؟ کہتا جی مجھے خواب میں بشارت ہوئی تھی، پیر صاحب جو قبر والے ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ بیٹا میری رضا کی خاطر ذبح کرو، اس کے نتیجے میں تمہیں بھاگ لگ جائیں گے، تمہاری بگڑی بن جائے گی۔ یاد رکھیے جب انسان کا عقیدہ بگڑتا ہے نا تو پھر یہی حال ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت ہم سے بیٹے مانگتے ہیں، بیٹے ذبح ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں، لیکن کہاں جا کے؟ میدان جہاد میں دشمن کے خلاف میدان میں اترتے ہیں، دشمن کے سینے چھلنی کرتے ہیں، اپنی شہید ہوتی مسجدوں کا تحفظ کرتے ہیں، اپنی برباد ہوتی ہوئی عزتوں کا تحفظ کرتے ہیں، اپنے کٹتے ہوئے چھوٹے چھوٹے بہن بھائیوں کو بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، دشمن کے ساتھ دو ہاتھ کرتے ہیں، شہادت کا مرتبہ حاصل کر کے قیامت کے روز یہ نوجوان اپنے والدین کے لیے سفارشی بنیں گے۔ اور شہادت وہ مرتبہ اور مقام ہے جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں اس انداز سے کیا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ انبیاء کو بھی اللہ نے موت کے بعد یہ نہیں کہا کہ وہ زندہ ہیں، لیکن شہداء کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے بارے میں یہ گمان مت کرنا کہ وہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے بعد مردہ ہیں، وہ زندہ ہیں، ان کو اللہ کے ہاں رزق دیا جا رہا ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کا عقیدہ بگڑے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ میں نام نہیں لیتا، پورا لاہور شہر پانی والا دودھ پیتا ہے۔ یہ میں 91-92 کی بات کرتا ہوں، ذاتی بات آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں۔ ایک سعودی تھا تو اس نے ہمارے پاس نماز پڑھنے آیا کرتا تھا، تو اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے کوئی آدمی چاہیے جو میرے گھر میں خدمت کر سکے، اور میں اس بات پر قطعی طور پر کوئی شرمندہ نہیں ہوں کہ میں نے 3-4 سال اس آدمی کے گھر میں برتن دھوئے، کپڑے دھوئے، جوتے پالش کیے، اس کی گاڑی دھوئی، مجھے اس پر کوئی شرمندگی نہیں، اور اس کے الفاظ ابھی تک مجھے یاد ہیں۔ اس کی اردو کی اسی قسم کی تھی، عبدالرزاق آپ کا دل صاف، آپ اتنی محنت کرتا، اللہ آپ کو بہت دور تک پہنچانا۔ مجھے سمجھ تو آ گئی وہ کیا کہتا تھا، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میرے اسلامی یونیورسٹی مدینہ منورہ داخلہ ہوا تھا تو اس دو آدمی آنسوؤں کے ساتھ رو رہا تھا۔ اس نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری محنت کو ضائع نہیں کریں گے۔ خیر اس کے گھر دودھ آتا تھا، دودھ ہی لے کے آتا تھا، تو مجھے اس نے کہا تھا کہ دودھ اس آدمی سے وہ لینے جس پر بھرائی آئے۔ اور اس دور میں مجھے اچھی طرح یاد ہے دودھ کا ریٹ تھا 10 روپے کلو۔ دودھ والا کہنے لگا جی اگر آپ کو اصلی دودھ چاہیے تو 10 نہیں 15 روپے کلو ملے گا۔ یعنی گوالے پورے لاہور کو پانی والا دودھ پلاتے ہیں، اور پانی بھی چھپڑوں کا پڑتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ لیکن جب دربار پر مزار پر دودھ لے کر جاتے ہیں 1 سال کے بعد عرس کے موقع پر، پتہ ہے عرس کا معنی کیا ہے؟ کسی کو پتہ جی؟ عرس کا معنی شادی ہے، اور یاد رکھیے دلہا کو
عربی زبان میں عریس کہتے ہیں، یہ عروسی لباس دلہن والا ہر بندہ جانتا ہے۔ یعنی یہ عجیب و غریب ایک سلسلہ ہے کہ بابا جی کے فوت ہونے کے بعد ہر سال ان کی 3 دن شادی کی تقریبات چلتی ہیں۔ یقین جانیے وہی گوالے جو پورے لاہور کو گندا جوڑوں والا پانی ملا کر دودھ پلاتے ہیں، جب سال کے بعد بابا جی کا عرس آتا ہے تو اس دودھ کے اندر ایک قطرہ پانی شامل نہیں ہوتا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر کے عوام الناس کو خالص دودھ نہیں پلانا، لیکن بابا جی کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ملاوٹ والا دودھ پلانا ہے۔ ایک اور مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نوٹ کیجئے اور یہ حدیث آپ کو ہلا کر رکھ دے گی۔ آقا علیہ السلام نے ایک واقعہ بیان کیا کہ زمانہ جاہلیت میں ایک بادشاہ تھا، اس نے راستے میں ایک بت نصب کیا ہوا تھا اور اس کا یہ حکم تھا کہ جو بندہ یہاں سے گزرے وہ اس بت کی نظر کچھ نہ کچھ کر کے گزرے۔ یہ نعرہ آپ بھی سنتے ہوں گے، نظر اللہ نیاز حسین۔ 2 آدمی گزر رہے تھے، حدیث کے اندر واقعہ موجود ہے، حدیث دکھانے کی ذمہ داری ہے۔ 2 آدمی گزر رہے تھے، وہ جو ہرکارے تھے اس بت کے مجاور، یہ مجاوروں کا تصور بھی وہاں سے آیا ہے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبروں پر مجاور بن کر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ یہ حدیث بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ اور آج کل تو یہ کاروبار ہے، آپ بے روزگار ہیں نا، بڑا آسان سا طریقہ ہے، کسی جنگل بیابان میں ایک قبر بنا کے اوپر ہرے رنگ کا کپڑا ڈال کے بیٹھ جائیں۔ ابتدائی مہینہ 2 مہینے مشکل گزریں گے، اس کے بعد بغیر ٹیکس کے اتنی آمدن ہوگی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ اب ان ہرکاروں نے دونوں سے کہا اس بت کی نظر کچھ کرو۔ دونوں کہنے لگے بھی صاف اور سیدھی بات ہے، نظر و نیاز عبادت ہے، اور عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ کہنے لگے ایسے نہیں یہاں سے گزر سکتے۔ کہنے لگے پھر واپس جانا، تو کہنے لگے واپس بھی نہیں جا سکتے، بادشاہ کا حکم ہے۔ ایک ہرکارہ کہنے لگا بات سنو، کچھ نہیں کر سکتے، ایک مکھی مار کر اس بت کی نظر کر دو۔ جو زیادہ سمجھدار تھا اس نے کہا مکھی تو زندہ کسی کام کی نہیں، مردہ مکھی کس کام کی ہے؟ اس نے مکھی ماری، بت کی نظر کی، اس نے کہا جاؤ بھائی، بچ گیا۔ لیکن قیامت تک کا ٹکٹ لے کر تو نہیں نہ آیا تھا، آخر دیاں پھوڑیاں لپیٹیاں۔ جب مرا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص مردہ مکھی غیر اللہ کے نام کی نظر کرنے کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ دوسرے نے کہا مردہ مکھی بھی غیر اللہ کے نام کی میں نظر نہیں کر سکتا، کہنے لگے قتل کر دیں گے۔ اس نے کہا توحید پر موت آ جائے، جملہ نوٹ کیجئے، کیا کہا اس نے؟ توحید پر موت آ جائے، شرک سے بچ کر موت آ جائے، گھاٹے کا سودا نہیں، کیونکہ مجھے امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ اگر میں توحید پر مروں گا تو انشاءاللہ اللہ کی جنت میرا انتظار کر رہی ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے من ماتا لم یشرک باللہ دخل الجنہ، جو شخص اس حالت میں دنیا سے گیا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا تھا، وہ جنت میں گیا۔ اس شخص کو قتل کر دیا گیا، کوئی مسئلہ نہیں، جان تو آنی جانی ہے، اپنے سانسوں کا کوئی اعتبار ہے؟ کبھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شخص جب دنیا سے گیا رب کائنات نے اسے براہ راست جنت کے اندر داخل کر دیا۔ عرض کرنے کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کوئی بھی ہے، آج میں نے 2 عبادات کا تذکرہ کیا، ایک جانور ذبح کرنا، کس کے نام پر جی؟ اللہ کے نام پر۔ نمبر 2 نظر و نیاز، یہ بھی کس کے نام کی؟ اللہ کے نام کی۔ اگر عبادت میں کسی کو شریک کیا یہ توحید الوہیت میں شرک ہے، یہ توحید عبادت میں شرک ہے، اور یہ وہ توحید عبادت ہے جو ہر دور میں اہل شرک اور اہل توحید کے درمیان وجہ نزاع بنی رہی۔ آج کا مسلمان اگر اس بات کو سمجھ لے، یہ جتنی دکانداریاں ہیں ساری کی ساری بند ہو جائیں گی۔ دکانداریاں ہیں، یہ یاد رکھیے، یہ کوئی عبادت خانے نہیں،
یہ بت خانے ہیں اور دکانداریاں ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہمیں شرک سے بچ کر توحید کی شاہراہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں رب کائنات سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔